رمضان المبارک میں ہم وہ عبادت نہ کر سکے جو عبادت کرنے کا حق تھا، ہم وہ اس طریقے سے اللہ کو راضی نہ کر سکے جیسا کہ راضی کرنے کا حق تھا۔ ہم نے تو محفلیں سجائی اور باتوں باتوں کے اندر ہم نے رمضان شریف کو گزارا، کہیں فضول باتوں میں گزارا، کہیں سونے میں گزارا، کہیں پر لوگوں کے ساتھ اٹھ بیٹھ کر کے بکواسوں کے اندر گزارا۔ اب مجھے بتائیں، یہ رمضان شریف جائے گا اور ضرور جائے گا، چند دن میں چلا جائے گا، لیکن یہ جہاں سے آیا تھا وہاں جائے گا۔ ہمارا مہمان جہاں سے آتا ہے وہاں لوٹ جاتا ہے۔ رمضان المبارک اللہ کے حکم سے اللہ کی طرف سے آیا تھا اور یہ اللہ کی طرف پھر لوٹ جائے گا۔ اللہ کی طرف لوٹ کر یہ ہماری میزبانی کے بارے میں کیا تعریف کرے گا اور کیا شکایت کرے گا؟ اللہ نہ کرے، ہزار بار نہ کرے، اگر ماہ رمضان شریف نے مولا کی بارگاہ میں یہ کہہ دیا، مولا میں گیا تو تھا لیکن نہ میری تکریم کی گئی، نہ میری تعظیم کی گئی، نہ میرا احترام کیا گیا، نہ میری عزت کی گئی، بتائیں ہمارا کیا بنے گا؟ بلکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے کہ جس کے خلاف ماہ رمضان شریف گواہی دے گا کہ اس نے میری عزت اور تکریم نہیں کی، مجھ میں عبادت نہیں کی، میرا حق نہ جانا، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے حق میں کسی کی بھی سفارش کو قبول نہیں فرمائے گا۔ جس کی شکایت رمضان المبارک کرے گا، اللہ تبارک و تعالی، اللہ اکبر، اس شخص کے حق میں کسی کی سفارش کو قبول نہیں فرمائے گا۔ اور کہاں جائے گا؟ جس کی مخالفت میں ماہ رمضان المبارک کھڑا ہو، جس کی مخالفت میں اللہ کا قرآن کھڑا ہو، پھر اس کے لیے جو ہے وہ رحمت کے دروازے بند کیے جاتے ہیں۔ ہاں مسلمانوں، یہ وہی تو مہینہ ہے جس میں رحمتوں کے دروازے کھل دیے جاتے ہیں، یہ وہی تو مہینہ ہے جس کے لیے جنت کے بالا خانوں کو سجایا جاتا ہے، یہ وہی تو مہینہ ہے جس میں روزہ رکھنے والوں کے لیے قرآن بہشت یوں دعا کرتی ہے کہ اللہ مجھے ان کا شوہر بنا جو رمضان المبارک کے اندر پیاسے رہتے ہیں اور تیری عبادت کرتے ہیں۔ روزہ کون سی عبادت کا نام ہے؟ میں کرام سب کچھ کرتے تھے، اس کے باوجود بھی جب رمضان شریف جاتا تھا تو کہتے تھے مولا جو کرنا تھا وہ نہ کر سکے، اس لیے ہماری مغفرت فرما دے، ہمیں معاف فرما دے۔ وہ اللہ سے معافیت طلب کرتے تھے، رب کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرتے تھے۔ کہا جاتا ہے آج اللہ نے عمل کا موقع دیا ہے تو عمل کی اہمیت ہمارے سامنے نہیں ہے۔ ایک دن جب قبر کی کالی کوٹری میں چلے جائیں گے، اس دن عمل کی اہمیت پتہ چلے گی، لیکن اس وقت عمل کی اجازت نہ ہوگی، ہم کچھ نہ کر سکیں گے۔ موت کے بعد عمل منقطع ہو جاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ قیامت آئے گی، ہم کہتے ہیں قیامت جب آئے گی تب آئے گی، لیکن جس کے جسم سے روح نکل گئی اس کی قیامت تو اسی وقت آ گئی، اب وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ اور سن لو رمضان شریف میں غفلت کرنے والوں، رمضان شریف میں روزے کا حق ادا نہ کرنے والوں، رمضان شریف میں گناہ کرنے والوں، میرے آقا نے فرمایا کہ جس نے رمضان شریف پایا اور اپنی مغفرت نہ کروائی، یعنی رمضان شریف پا کر ایسی کوشش نہ کی، ایسی کاوش نہ کی، اللہ کے یہاں گڑ گڑایا نہیں، نہ توبہ کی، نہ استغفار کیا، رمضان شریف میں بھی اپنی مغفرت نہ کروا سکا۔ آقا علیہ السلام نے اس وقت دعا کی تھی جب میرے آقا منبر پر تشریف لے جا رہے تھے۔ کہتے ہیں کہ جب خطیب منبر پہ جاتا ہے، کوئی خطیب جمعہ کے دن جب خطیب منبر پہ جاتا ہے تو جو لوگ جو دعا کرتے ہیں اس کی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ ایک دن میرے آقا جمعہ پڑھانے کے لیے جب منبر پہ تشریف لے جانے لگے تو پہلے زینے پہ قدم رکھا اور فرمایا آمین، پھر دوسرے زینے پہ قدم رکھا اور پھر فرمایا آمین، پھر تیسرے زینے پہ قدم رکھا اور پھر فرمایا آمین۔ آقا آمین کہہ رہے ہیں، کوئی دعا کرنے والا نظر نہیں آتا، سید العالمین آمین کہہ رہے ہیں۔ کسی نے دعا کی ہوگی تبھی تو آمین کہی جا رہی ہے، حضور یوں ہی تو آمین نہیں کہتے۔ جب خطبہ ہوا، نماز ہوئی، صحابہ نے عرض کی آقا ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان، ہم نے سنا کہ آپ نے 3 بار آمین کہی، کوئی دعا کرنے والا دکھا نہیں۔ آقا فرماتے میرے صحابہ جبریل امین آئے تھے، سید الملائکہ آئے تھے، اور میں منبر پہ چڑھ رہا تھا اور وہ دعا کر رہے تھے۔
آقا کیا دعا کی انہوں نے؟ آقا نے فرمایا جب دعا انہوں نے کی تو میں نے آمین کہہ دیا. یعنی سید الایام ہے، جمعہ کا دن ہے. سید الایام جمعہ کا دن، سید الملائکہ کی دعا اور سید العالمین کی آمین. کیا کوئی بدبخت یہ کہہ سکتا ہے؟ کسی میں جرأت ہے کہ وہ وقت کی دعا قبول نہ ہوئی ہوگی؟ میرے اور آپ جیسا گنہگار منبر پر خطیب کے چڑھتے وقت دعا کرے تو اس کی دعا کی قبولیت کی گارنٹی دی گئی. جب جبریل دعا کرے اور حضور آمین کہیں تو کون انکار کر سکتا ہے؟ کوئی بے ایمان ہی ہوگا جو انکار کرے گا. اب وہ 3 دعا کیا تھی وہ سن لیں اور پھر دیکھیں کہ ہمارا انجام کیا ہے. آقا فرماتے ہیں جبریل امین نے عرض کیا اے اللہ جب تیرے نبی کا نام لیا جائے کسی محفل میں، ترتیب حدیث میں جو الفاظ آئے میں عنوان کے حوالے سے تھوڑی سی اس کو تبدیل کر رہا ہوں تاکہ تفسیرہ کر سکوں بطور مفہوم. اے اللہ جب کسی محفل میں تیرے نبی کا نام لیا جائے اور محفل میں موجود لوگ تیرے حبیب پہ درود نہ پڑھے تو ان کو تو اپنی رحمت سے ہمیشہ کے لیے دور کر دے. تو انہیں اپنی رحمت سے محروم کر دے، دور کر دے. کون دعا کر رہا ہے؟ جبریل علیہ السلام. اور حضور نے کہا آمین. یعنی جب محفل میں حضور علیہ السلام کا نام لیا جائے، کسی محفل میں کوئی بات کرتے کرتے حضور کا ذکر کرے، حضور کہے تو محفل کے لوگ کہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کوئی کہے رسول اللہ نے فرمایا تو محفل کے لوگ کہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کوئی کہے آقا کریم نے فرمایا تو محفل کے لوگ کہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جب جب میرے آقا کا نام پاک آئے، نام نامی اسم گرامی، دوست سے سنو، دشمن سے سنو، اپنوں سے سنو، بیگانوں سے سنو. اپنی عادت بناؤ کہ جیسے ہی نام پاک آئے، نام نامی اسم گرامی آئے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہماری زبان پر فوراً درود جاری ہو. گھر کے چھوٹے چھوٹے بچوں کی تربیت کرو کہ جب بھی حضور پاک کا نام سنو تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور کہا کرو. اگر نہیں کہا، آقا کا ذکر سن کر کے درود نہیں پڑا، جبریل دعا کرتے اللہ اسے اپنی رحمت سے ہمیشہ کے لیے دور کر دے. پھر میرے آقا نے دوسرے زینے پہ قدم رکھا تو جبریل نے عرض کی مولا جو اپنے ماں باپ میں سے دونوں کو یا کسی ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پائے، جو اپنے ماں باپ میں سے دونوں کو یا کسی ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پائے اور بڑھاپے کی حالت میں پا کر بھی وہ دونوں کی یا کسی ایک کی خدمت کر کے، اگر دونوں کو پائے تو دونوں کی اور اگر ایک کو پائے تو ایک کی، یعنی اپنے ماں باپ کو بڑھاپے میں پا کر ان کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جنتی نہ بنا لے، اس کو بھی تو اپنی رحمت سے دور کر دے. یعنی ماں باپ کیوں ہے؟ خدمت کر کے اپنے آپ کو جنتی بنانے کے لیے. جن کو ماں باپ ملے بڑھاپے میں، بڑھاپے کا ذکر خاص کیا جا رہا ہے، جن کو ماں باپ بڑھاپے میں ملے اور خدمت کر کے وہ اپنے آپ کو جنتی نہ بنا لیں، اس کو بھی تو اپنی رحمت سے دور کر دے. حضور علیہ السلام نے آمین کہا. ماں باپ بڑھاپے میں ملے، دکھ نہ کرو، صدمہ نہ کرو، افسوس نہ کرو، کیا اس بڈھی بڈھا کو پالتے رہیں گے. اللہ نے تمہیں جنت میں جانے کا ذریعہ دے دیا. جن کو بوڑھے ماں باپ ملے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کی سب سے بڑی نعمت دے دی ہے. اب جنتی بننا ہے، ان کے قدموں میں جنت ہے، ان کی خدمت میں جنت ہے، ان کی تعظیم کرنے میں جنت ہے. یہ نہیں کہ آپ تو سیٹھ صاحب کہلا کر بڑی بڑی پوتیوں میں چندے دے رہے ہیں، بڑی بڑی مسجدوں میں مینار اور گنبد تعمیر کر رہے ہیں اور ماں باپ جو ہے وہ دوا کو ترس رہے ہیں، ماں باپ خدمت کو ترس رہے ہیں، ماں باپ پیر دبوانے کو ترس رہے ہیں، ماں باپ تو بات کرنے کو ترس رہے ہیں. ایسی بھی ناہنجار اولاد اس دنیا میں موجود ہیں جن کے ماں باپ ترس جاتے ہیں کہ میری اولاد آئے تو بیٹھ کر مجھ سے بات چیت کرے، گفتگو کرے. ماں باپ ڈھونڈتے ہیں اولاد کو، ماں باپ تلاش کرتے ہیں اولاد کو، ماں باپ انتظار کرتے ہیں اولاد کا. نہیں، میرے آقا نے فرمایا جس نے دونوں میں سے کسی ایک کو پایا یا دونوں کو پایا، خدمت کر کے